أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اولا ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج جو عنوان لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں بہت ہی اہم ہے، اور اس کا عنوان ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. دیکھیں میرے دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے، لوگوں کو توحید سے دور کرنے کے لیے، لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے اور اپنی شرک اور بدعت کی دکان و فیکٹری چلانے کے لیے، دھارمک بیپار کرنے کے لیے ایک افواہ پھیلا دی ہے، ایک جھوٹی افواہ پھیلا دی ہے کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ بہت بڑی جھوٹ ہے میرے بھائیوں. لوگ ایسے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ درود کی مجلسیں اور محفلیں لگاتے ہیں، اور ہم اہل حدیث ایسے ہیں کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے رہتے ہیں. اور میرے دوستو، آج آپ یہ سن لیں کہ اس روئے زمین کے اوپر جماعت اہل حدیث سے زیادہ کوئی بھی جماعت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتی ہے. اور یہ کوئی پھیک دعویٰ نہیں ہے، آپ یہ نہیں سمجھے کہ کوئی پھیک دعویٰ ہے. اس پر میں آپ کو پروف دوں گا، میں لکھ کر کے لایا ہوں، ٹائپ کر کے لایا ہوں، اور میرے مضمون کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ کوئی پھیک دعویٰ نہیں ہے، اس پر میں آپ کو ثبوت دوں گا، دلیل دوں گا. میں قبل اس کے کہ میں دلیل دوں، جو لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی ہیں کہ اہل حدیث لوگ نعوذ باللہ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی کہیے ان لوگوں کو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اس بارے میں شک ہو کہ جماعت اہل حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے میں کوتاہی کرتی ہے، تو وہ انسان صرف ایک جمعہ ہماری مسجد میں آ جائے، ایک جمعہ آ جائے ہماری مسجد میں، اور ایک درس میں ہمارے شامل ہو جائے. اسے خود اس بات کا احساس ہو جائے گا، اسے خود اس کا علم ہو جائے گا کہ جماعت اہل حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتی ہے یا نہیں بھیجتی ہے. صرف ایک جمعہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آ جائے. اور دوسری بات، اگر کسی انسان کو اس بارے میں شک ہو کہ جماعت اہل حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجنے میں کوتاہی کرتی ہے، تو وہ انسان جماعت اہل حدیث کے مدارس میں جائے، جامعات میں جائے، صبح شام مکتبیں چلتی ہیں، ان مکتبوں کے اندر جائے اور جا کر کے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے کانوں سے سنے کہ جماعت اہل حدیث کتنی مرتبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتی ہے. جی ہاں میرے بھائیو،
اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی کانوں سے سنیں، آپ کہیے لوگوں کو۔ تیسری بات، اگر کسی انسان کو اس بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہو کہ جماعت اہل حدیث نعوذ باللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے میں کوتاہی کرتی ہے، تو وہ انسان جماعت اہل حدیث کے مساجد میں، مکاتب میں جو احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے اس کو کھولے۔ اس لیے کہ اہل حدیث جو جماعت ہے، ان کے مدارس میں، مساجد میں، مکاتب میں صبح سے لے کر کے شام تک، شروع سے لے کر کے آخر تک جتنے بھی مدارس ہیں، سب کے اندر احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سب کے اندر۔ تو جو انسان شک میں ہے کہ اہل حدیث یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتی ہے، وہ انسان ان احادیث کی کتابوں کو کھولے۔ بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، بلوغ المرام ہے، چھوٹی چھوٹی احادیث کی کتابیں، ان سب کو کھولے اور دیکھے کہ کتنی مرتبہ ایک پیج میں، ایک صفحہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام لکھا ہوا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لکھا ہوا ملے گا۔ یہ گنے، شمار کرے، اور وہی انسان پھر جو ہے فقہ کی کوئی کتاب اٹھائے، ہدایہ ہے، قدوری ہے، فقہ کی کتاب ہے، کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھائے، اور وہ انسان فقہ کی ایک صفحہ پر یہ تلاش کرے کہ کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اور کتنی مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب وہ انسان اس کا محاسنہ کرے گا تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ احادیث کی کتابوں کے اندر تو ایک ایک پیج پر 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا، اور فقہ کی کتاب میں تو شاید ہی اسے ملے گا ایک صفحہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ کی کتاب میں صرف یہ ہوتا ہے کہ فلاں امام نے ایسا کہا، ہمارے امام نے ایسا کہا ہے، امام کا یہ قول ہے۔ اور احادیث کی کتاب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر جگہ پر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا۔ اب صبح سے شام تک جب احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے عشاء کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے اور درس حدیث ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سوچ لیجئے کہ کتنی مرتبہ درود اور سلام اہل حدیث جماعت پڑھتی ہے۔ لیکن لوگ الزام لگاتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس کا محاسنہ کرے گا تو وہ انسان اس نتیجے پر پہنچے گا، بھائی الزام تو ہم ان کو دیتے تھے اور اپنا قصور نکل آیا، ان کا قصور نکل آئے گا کہ وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام برائے نام بھیجتے ہیں۔ ایک موسم آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بھیجتے ہیں، کبھی کبھی خود ساختہ کیفیت اور اپنے طریقے سے بھیجتے ہیں۔ اور جماعت اہل حدیث کی شان یہ ہے، جی ہاں سن لیجیے، اور یہ شان وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے دے دیا ہے جماعت اہل حدیث کو۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جسے چاہے اپنا فضل دے دے۔ یہ جماعت اہل حدیث کو یہ حصہ ملا ہے کہ جماعت اہل حدیث کے بچے کو صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے لگاؤ ہے۔ ان کا اوڑھنا، بچھونا، ان کی سوچ، ان کی فکر، یہ صرف اور صرف قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ تین باتیں آپ ہر انسان کو کہیے۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو بس ایک جمعہ آ جاؤ، ایک جمعہ اہل حدیث مساجد کے کسی بھی مسجد کے اندر صرف ایک جمعہ پڑھ لو، تمہیں احساس ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جماعت اہل حدیث کے لوگ کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ مجھے خود کتنے بھائیوں نے کہا کہ مولانا جب ہم جمعہ پڑھتے تھے تو صرف کبھی تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنتے تھے، باقی تو پورے بیان میں، پورے جمعہ میں صرف جو ہے اولیاء کرام کا نام ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، اور آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے ہیں، جبکہ ہماری شروعات ہی درود اور سلام سے ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بات بالکل ہی سراسر جھوٹ ہے، اور جھوٹ پھیلانے والوں کو اللہ غارت کرے، اللہ ہدایت دے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے، انہیں بھی عقل سلیم دے تاکہ وہ جھوٹ نہ پھیلائے اور آ کر کے دیکھیں کہ جماعت اہل حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کتنا درود و سلام بھیجتی ہے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے افواہ پھیلایا گیا ہے تاکہ لوگ حق کے اوپر نہ آئے، تاکہ لوگ توحید کے اوپر نہ آئے، تاکہ لوگ سنت کے اوپر نہ آئے۔ میرے دوستو، یہ جو درود و سلام ہے، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر
اول تاخیر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت تک اس دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ایک ایسی اکیلی ذات اقدس و مقدس ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین ہر وقت ہر آن رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جن کی تعریف فرشتوں کے سامنے میں کرتا ہے، اور فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک کہ اللہ اور فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور سے سنیے، میرے طرف متوجہ ہو جائیں آپ لوگ کہ اللہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں آگے بتلاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک کہ اللہ درود بھیجتا ہے اپنے نبی کے اوپر، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اللہ نے کہا آگے فوراً اسی جملے کے بعد کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو اور کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ میرے بھائیو، یہ جو آیت ہے دیکھیے، اللہ نے کہا کہ انا جو جملہ ہے نہیں، یہ کمپلسری کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، ضروری، یعنی کہ ضرور بھی ضرور، دیکھیے یعنی کہ ہر حال میں ایسا ہوتا ہے کہ بے شک، یعنی اس بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے کہا کہ یصلون، یعنی کہ یہ جو الفاظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا جو معنی ہے کہ اس الفاظ کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ ہے کہ ہمیشہ، یعنی کہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا ہے، ایک مرتبہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ اور بار بار ہوتا ہے، کہ بار بار ہمیشہ مسلسل اللہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، اور فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یہ مسلسل ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے، سنیے ذرا غور سے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حضرت آدم سے زیادہ افضل ہے، اگرچہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اگرچہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ افضل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کریں، تو فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا یہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ جی ہاں سن لیجیے، حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ، یعنی کہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا یہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اب آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ تو دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، کتنی مرتبہ کیا؟ ایک مرتبہ کیا، ایک مرتبہ کیا، اور یہاں بار بار ہوتا ہے، یہاں بار بار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں بار بار۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک مرتبہ ہوا۔ اچھا، دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس کے اندر اللہ شامل نہیں تھا، اس کے اندر اللہ شامل نہیں تھا۔ اللہ کا حکم تھا کہ اے فرشتوں تم حضرت آدم کو سجدہ کرو، اللہ شامل نہیں تھا۔ لیکن یہاں جو ہے اللہ خود شامل ہے، اللہ اکبر، یہاں جو ہے اللہ خود شامل ہے کہ اللہ، ان اللہ، بے شک کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ اس لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ یصلی علیہ اللہ جل جلالہ، یصلی علیہ اللہ جل جلالہ بہذا بدا للعالمین کمالہ، کہ اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، اور یہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑے شرف اور کمال کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، وہاں اللہ شامل نہیں تھا، یہاں اللہ خود شامل ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب بھی سن لیجیے۔ بخاری کے اندر یہ بات مذکور ہے، امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے
کہ اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں کے سامنے میں، فرشتوں کے آگے، فرشتوں کے روبرو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر وقت تعریف کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کہ اللہ جو ہے سبحان اللہ، دیکھیں کیا مقام و مرتبہ ہے. تبھی تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تبھی تو کہا. ہر وقت اللہ جو ہے فرشتوں کے سامنے میں آپ کی تعریفیں بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب ایسے ہیں، میرے نبی ایسے ہیں. اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے سامنے میں ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرشتے بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں. ہر وقت اللہ سے فرشتے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے محبوب کو جنت میں بلند مقام عطا فرما. سبحان اللہ. دیکھیے ہر وقت فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی، رحمت کی اور بلندی درجات کی دعائیں کرتے. کیا مقام ہے دیکھ لیجیے. امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یصلون کا ایک معنی یبرکون ہے کہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر برکتیں نازل کرتا ہے، اور فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بہترین بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، لوگوں کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اے مسلمانوں ذرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھو کہ آسمانوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے. آسمان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریفیں کی جاتی ہے. آسمان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت اور بلندی درجات کی دعائیں کی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم بھی زمین کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجا کرو، تاکہ اہل آسمان اور اہل زمین یہ دونوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں برابر ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی کہ آسمان میں تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. پھر اللہ نے اس بات کی جانکاری دی کہ آسمان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، تو زمین کے اوپر بھی اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود اور سلام بھیجیے، تاکہ اہل آسمان اور اہل زمین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں دونوں برابر ہو جائے. اللہ اکبر. سچ فرمایا میرے رب نے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کتنا اعلیٰ مقام ہے میرے بھائیوں. میرے بھائیوں، یہ جو درود اور سلام ہے نا، اب تک تو آپ نے اس کا معنی سنا. اس درود اور سلام کی فضیلتوں کو بھی ذرا سنتے جائیے. اگر آپ آسانی سے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آسانی سے اگر آپ جنت چاہتے ہیں، آسانی سے اگر آپ اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں، آسانی سے آپ اگر اپنے ترازو کو، نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، تو کثرت سے درود اور سلام پڑھتے رہا کیجئے. کثرت سے. سب سے پہلی حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو انسان میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا. اللہ اکبر. دیکھیے، بولے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ جو انسان صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا. دیکھیے سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے. دوسری حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، کہ جو انسان ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجے گا، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، صرف ایک مرتبہ، تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات، تو اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا. صرف اتنا ہی نہیں، آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، اور اس کے 10 گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا. صرف اتنا ہی نہیں، آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 درجے کو بلند کر دے گا. اللہ اکبر. دوسری حدیث کے اندر ہے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 نیکیوں کو لکھ دے گا. اللہ اکبر.
10 مرتبہ رحمت، 1 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب، 10 مرتبہ اللہ کی رحمت، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے جنت کے اندر بلند کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اور ایک تیسری حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ خلوص دل سے، یہ بھی ایک ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے گا تو یہ ساری فضیلتیں اسے ملیں گی۔ اللہ اکبر، کتنا فائدہ ہے دیکھ لیجئے، اور کوئی وقت بھی نہیں لگتا ہے۔ لوگ کتنے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتے۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ درود اور سلام بھیجنا یہ سب سے بڑی ایک نیکی ہے اور ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اس کے اندر منمانی نہیں چلے گی۔ جیسے من میں آیا ویسے درود پڑھ لیا، جیسے من میں آیا ویسے سلام پڑھ لیا، یہ چلنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ نیکی ہے اور اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتلا دیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ میرے دوستو، اور ایک حدیث سنیے جو کہ بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک باغ میں بہت لمبا سجدہ کر رہے ہیں، بہت دیر تک سجدہ کیے۔ جب سجدے سے سر اٹھائے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آج آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے لمبا سجدہ کیا، اور یہ سجدہ شکر تھا۔ شکرانے کے طور پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لوگ جو ہے شکرانے کی نماز پڑھتے رہتے ہیں، شکرانے کی نماز کوئی نماز نہیں ہے، آپ سجدہ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک سجدہ کیجئے۔ دعا پڑھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی خوشی ملی، کچھ بھی آپ کو فائدہ ملا، اللہ نے آپ کے انعام سے نوازا تو آپ گر جائیے، سجدے میں گر جائے، بس جتنی دیر آپ سے ہو سکے آپ سجدہ کیجئے۔ تو خیر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ خوشی کا سجدہ تھا، اس لیے میں نے اتنا لمبا کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دراصل ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے ایک عظیم خوشخبری لے کر کے، اور حضرت جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ اللہ اکبر، کہ وہ پیغام، وہ خوشخبری یہ ہے، وہ بشارت یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کے اوپر درود بھیجے گا میں اس کے اوپر رحمتیں نازل کروں گا، اور جو آپ کے اوپر سلام بھیجے گا میں اس کے اوپر سلام نازل کروں گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے جو نبی کے اوپر سلام بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر سلام بھیجتا ہے۔ بولیے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو سلام ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر۔ اور ایک تیسری حدیث ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، خوشی سے دمک رہا تھا، خوب خوش تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہم نے کہا کہ اے میرے آقا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج آپ بہت خوش ہیں، چہرے سے خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ کہا کہ کیوں خوش ہے؟ کہا اس لیے خوش ہوں کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دے کر کے آپ کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو انسان آپ کے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجے گا میں اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کروں گا، اور جو انسان آپ کے اوپر 1 مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس کے اوپر 10 مرتبہ سلامتی نازل کروں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش تھے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 مرتبہ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اور 1 مرتبہ سلام بھیجنے سے 10 مرتبہ اللہ رب العالمین سلامتی نازل کرتا ہے۔ صرف 1 ہی مرتبہ نہیں بلکہ مسند احمد کی روایت ہے، اس کے اندر تو اس سے کچھ زیادہ ہی ہے، 4تھی حدیث ہے، اس کے اندر تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی کہ یہ حدیث موقوفاً ہے،
انہوں نے کہا کہ جو انسان ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے گا تو اللہ اس کے اوپر 70 مرتبہ رحمت نازل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کہا، بولے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو 70 مرتبہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے کہا اور فرشتے 70 مرتبہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں، ہم پاپی انسان، گنہگار انسان، نہ ہمارا انجام پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں، جنت میں جائیں گے کہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور فتنوں کے دور میں ہم پیدا ہوئے، ہماری زندگی صبح شام گناہوں میں گزرتی ہے۔ ہم پاپی انسان کے لیے آسمان کے اندر نورانی مخلوق جو معصوم عن الخطا ہے وہ ہمارے لیے رحمت کی دعا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم نیکی ہے، کتنی عظیم عبادت۔ دیکھ لیجئے کہ آپ زمین پر درود اور سلام بھیجیں گے، فرشتے جو نورانی مخلوق ہے، جو فرشتے معصوم عن الخطا ہے، وہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ میرے بھائیوں، کتنی عظیم نیکی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آج لوگ نعرے مارتے ہیں کہ ہم ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہیں، چاہے ہم جیسے بھی رہیں۔ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو انسان درود بھیجے گا اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ جی ہاں، سن لیجیے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامت۔ اس حدیث پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہمیشہ عمل کریں گے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، آج سے اس کو معمول بنا لیجیے۔ اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارش چاہتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ کھانے پینے سے زیادہ اس کا اہتمام کیجیے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سنیے حدیث کا ترجمہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میرے اوپر صبح میں 10 مرتبہ درود بھیجے گا، صبح میں 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت اس انسان کو کل قیامت کے دن ضرور بھی ضرور ملے گی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم عبادت دیکھ لیجئے۔ بس آپ جو ہے درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کم سے کم آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اتنا کہہ لیجئے، آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے ایک عظیم فضیلت درود اور سلام کی، اور سب سے آخری فضیلت آج کے خطبہ جمعہ کی۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہ بھیجنے کا کیا انجام ہے، اور من گھڑت درود اور سلام نے لوگوں نے کیسے کیسے ایجاد کر لیے، من گھڑت طریقہ ایجاد کر لیا، اور من گھڑت درود اور سلام کے الفاظ استعمال کر لیے۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کی وضاحت ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر کریں گے۔ آج کے خطبہ جمعہ کی آخری فضیلت اور آخری حدیث سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامتی، کہ بے شک کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب، میرے دائیں بائیں آسو بازو اور جنت کے اندر وہ انسان ہوگا جو اکثرہم علیہ صلاۃً، جو سب سے زیادہ درود اور سلام میرے اوپر بھیجتا ہوگا، سب سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے زیادہ درود اور سلام کون بھیجتی ہے؟ جماعت اہل حدیث۔ جی ہاں میرے بھائی، وہی میں بتانا چاہتا ہوں، میں پروف کے ساتھ لکھ کر کے لایا ہوں۔ یہ کوئی بولے گا کہ یہ تو اپنے حساب سے بول دیا، اپنے طرف سے بول دیا، میں آپ کو پروف بتانے والا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے ابن حبان کی روایت ہے، حدیث نمبر 911 ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ابن حبان کے اندر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر درود بھیجتے ہوں گے۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے، حدیث نمبر 911، اور بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ اب اس حدیث کے نیچے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کیا نقل کرتے وہ سنیے، اور کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے کیا نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے نیچے یعنی کہ 911 کے نیچے بہت بڑی شرف کی بات ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اہل حدیثوں خوش ہو جائیے، لوگوں کے گالیوں سے آپ جو ہے اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے۔ اہل بدعت کا کام ہی ہے گالی دینا، اہل بدعت کا کام ہی ہے برا بلا کہنا۔ سن لیجئے کیا فضیلت ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو مقام ہے صرف اہل حدیثوں کو ملا، اللہ کا فضل ہے۔ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
یعنی کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے، نقل کرتے ہیں، میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگ جو ہے ویڈیو بہت سنتے ہیں، اس لیے سنتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا کیا بولا ہے۔ فی حاصل خبر دلیل علی ان اول الناس برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی القیامت یکون اصحاب الحدیث۔ اللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے، اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب یہ اصحاب الحدیث ہوں گے، جماعت اہل حدیث ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اب کی بات نہیں ہے، برسوں پہلے کی بات ہے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کا امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب یہ اصحاب الحدیث ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ سنیے، وہ خود لکھتے ہیں آگے کہ اذ لیس من حاصل امت قوم اکثر صلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم، اس لیے کہ اس امت میں پوری امت کے اندر پورے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس امت میں اصحاب الحدیث اہل حدیث سے کوئی زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے بڑے ظالم وہ لوگ جو اہل حدیث کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ یہاں تو پروف یہ ہے کہ اہل حدیث ہی سب سے زیادہ درود اور سلام بھیجتی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، یہ بھی ایک سوال آئے گا آپ کے ذہن و دماغ کے اندر، یا کسی انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے گی کیسے؟ تو اس کا بھی پروف سن لیجئے۔ یہ کتاب ہے شرف اصحاب الحدیث، یعنی کہ اہل حدیث کی فضیلت، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے اس کے اندر جو ہے امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سنیے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ زبردست بزرگی ہے، عربی میں بھی ہے۔ وَهَذِهِ مَنْقَبَةٌ شَرِيفَةٌ يَخْتَصُّ بِهَا رُوَاةُ الْآثَارِ وَنَقَلَتُهَا لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِعِصَابَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أَكْثَرَ مِمَّا يُعْرَفُ لِهَذِهِ الْعِصَابَةِ نَسْخًا وَذِكْرًا۔ یہ عربی عبارت ہے۔ کوئی انسان کہے گا کہ یہ تو اب اردو میں بول رہا ہے، عربی میں ہے ہی نہیں، تو اس لیے میں نے پڑھ دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ زبردست بزرگی اور یہ مقام، یعنی کہ اہل حدیث آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ فضیلت جو ہے حدیثوں کے بیان کرنے، حدیثوں کے لکھنے میں، حدیثوں کے روایت کرنے میں اور حدیثوں کے نقل کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت جو ہے یہ حدیث کے نقل کرنے والوں کے ساتھ ہے، خاص ہے۔ اور ہم تو پہچانے ہی جاتے ہیں کہ اہل حدیث صرف قرآن اور حدیث، ہمارا اوڑھنا بچھونا، اہل حدیث کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی قرآن و حدیث سے بڑی محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، فطرت ہے، یہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے قرآن اور حدیث، دوسرے کے اندر نہیں ہے۔ بس ان کو تو بس فلاں فلاں امام چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگی اور یہ فضیلت صرف حدیثوں کی نقل کرنے، حدیثوں کو روایت کرنے والوں کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ کوئی جماعت، دیکھیں یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جماعت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے میں ان علماء اہل حدیث کی جماعت سے بڑھ کر کے نہیں ہے، نہ ہی حدیث کو لکھنے میں اور نہ ہی حدیث کو پڑھنے میں۔ یعنی حدیث جب لکھتے ہیں تب بھی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حدیث لکھتے ہیں تب بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ معمولی اگر ہمارا یہ پیپر اگر آپ پکڑیں گے دیکھیں گے، حالانکہ ایک چھوٹا سا پیپر ہے، تو اس کے اندر دیکھیں کتنی مرتبہ درود اور سلام لکھا ہوا ہے، 1 اور 2 3 4 5 6، چھوٹے سے پیپر کے اندر 6 مرتبہ ہے، دیکھ لیجئے۔ یہ سرسری طور پر میں نے بتلا دیا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی بھی جماعت یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتی ہے، نہ یہ حدیث کے پڑھنے میں نہ ہی لکھنے میں، اور یہ بات ہے ہی۔ تو میرے دوستو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ بات بالکل ہی غلط ہے، اور یہ بات بالکل ہی جھوٹ ہے، اور یہ لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے، لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے یہ افواہ پھیلاتے ہیں۔ تو میں عوام کو یہی کہوں گا کہ وہ ہر سنی سنائی ہوئی باتوں پر یقین نہ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہر سنی سنائی ہوئی بات کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو یقین کرنا تو آئے ہماری مسجد میں، آئے، کبھی بھی آ جائے، بغیر بولے ہوئے آ جائے اور دیکھ لے کہ ہم کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔
تو ابھی یہ سلسلہ باقی ہے انشاءاللہ۔ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہ بھیجنے کا کیا نقصان ہے، اور ابھی بہت ساری فضیلتوں کو ابھی آپ سننا ہے، یعنی درود اور سلام بھیجنے کی کیا کیا فضیلتیں آپ بہت کچھ سنیں گے، تو انشاءاللہ اس کا بیان اگلے خطبہ جمعہ کے اندر۔ تو آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے صبح شام درود اور سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔